کے ساتھ کر رہا ہوں بات کہ آپ ایک جز وقتی یعنی کل وقتی سیاستدان نہیں ہے، جز وقتی ہیں، آپ کا ایک پروفیشن بھی ہے. مشکل کام ہے. مشکل کام یہ ہے کہ میری سورس آف انکم وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ مڈل کلاس کے لیے تو میں اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ مڈل کلاس انکم کے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے. مگر پارٹی تو بنی اسی کے اوپر تھی نا، پارٹی تو بنی مڈل کلاس پہ تھی. یعنی پارٹی یعنی اب ہمارے یہاں اور وسائل تو اب لوگ کہہ رہے ہیں اور بڑے بڑے وسائل جو ہیں وہ تو اب بڑے لوگوں کے جاگیرداروں کے استعمال ہونے شروع ہو گئے ہیں. ہونے چاہیے. جاگیر ترین صاحب کے جہاز میں عمران خان ہر جگہ پھر رہے ہیں، فیسیلیٹیشنز ان کو ہر جگہ مل رہی ہیں. ہونا چاہیے. تو کیوں نہیں ہو؟ بیکاز دیز پیپل جنہوں نے اس ملک جن کو اس ملک نے بنایا ہے، اٹ از ویری بہت ہی اچھا ہے کہ عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ان لوگوں کو انسپائر کیا ہے کہ وسائل واپس پاکستان کے اندر. اچھا نہیں، آپ تو انسپائر کی بات کر رہے ہیں، میں نے انگریزی کی ایک جو کہاوت سنی تھی کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ. اگر کوئی آپ پر پیسے انویسٹ کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو ریٹرن کی تو ضرور عزت کا ریٹرن ملے گا اور بہت بڑا ملے گا. بزنس مین تو سرمایہ کا سرمایہ سے واپسی چاہتا ہے. نہیں، یہ تاریخ میں ان لوگوں کا نام اونچا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جتنی بڑی چینج کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی میرے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ یو کانٹ امیجن. یہ سب ڈویبل ہے اور ہمارا خواب اور ہماری ڈریم، ہمارا خواب اور ہماری ڈریم. میں ابھی آپ سے بیفور وی اسٹارٹڈ میں آپ سے ایک بات ذکر کر رہا تھا کہ ایک سروے ہوا دنیا کے اندر کہ پاکستان سارے ملکوں کے اندر کہ انوینشن کے اعتبار سے حالات کتنے سازگار ہیں. ملکوں کو رینک کیا ہے نا کہ انوینشن کے اعتبار سے حالات کتنے سازگار ہیں. پاکستان جو تھا 126 پر تھا 128 ملکوں کے سروے پر کہ انوینشن کے اعتبار سے حالات بالکل سازگار نہیں ہیں. 126 پر تھا. اچھا پھر وہی سروے انہوں نے کیا دنیا بھر کے اندر. انہوں نے کہا کہ جی آؤٹ پٹ کتنا ہے نا انوینشنز کے اعتبار سے، انوویشن کے اعتبار سے، انٹرپرونرشپ کے اعتبار سے. تو پاکستان 40 پر تھا. حالات سازگار نہیں ہے، 126 پر ہے. اور پروڈکشن کے آؤٹ پٹ کے اعتبار سے کہ انوینٹر یہ وہ انٹرپرینر اور وہ جس کو کہتے ہیں نا بس کاریگری ہے نا، یہ 40 پر ہے. اور اگر ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا جائے کہ حالات کتنے سازگار ہیں اور آؤٹ پٹ کتنا ہے، تو پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے. حالات بالکل سازگار نہیں ہے مگر پھر بھی پروڈیوس کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر میں ایکسیپشنل کنٹری ہے، ایکسیپشنل لوگ ہیں. یہ میں تقریری انداز سے نہیں کر رہا ہوں، یہ پہلا انفارمیشن جو آپ کے سامنے پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پہ دے رہا ہوں. دل ہمیشہ یہ کہتا تھا، عمران خان صاحب کہتے ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے کرکٹ میں اور ان سب چیزوں میں، دنیا کہتی ہے. دس از دا فرسٹ انفارمیشن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے جس کا آج تک صرف دل کہتا تھا مگر اب دماغ بھی کہنے لگا ہے کہ نہیں ہے. تو لہٰذا اسٹیٹسٹکس کریں. لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ میں بے انتہا پر امید ہوں یہ ڈویبل ہے، کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں جو چینج آئے گا نا انجم رضوی صاحب، انشاءاللہ میں اور آپ اپنی اگلے چند سالوں کے اندر دیکھ لیں گے کہ دیر بی اے ہیوج چینج. اچھا کیوں صرف دو چیزیں ہم ڈال رہے ہیں. ایک چیز یہ ڈال رہے ہیں انٹیگریٹی، ٹھیک ہے نا، اسی سسٹم کے اندر. میں تو کہتا ہوں سسٹم بھی اگر نہیں بدل رہے، انٹیگریٹی ڈالو، تھوڑی سی خودداری ڈالیں، بس حل تو آپ کے پاس ہے. انجم رضوی صاحب آپ اتنے سارے انٹرویوز لیتے ہیں، کتنے حل آپ کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس بھی بہت ہیں. جس فیلڈ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ یوں ہوگا، یہ یوں ہوگا. میں تو خواہش ہی کرتا رہتا ہوں کہ وہ سب کہیں موقع ملے کہ نہیں وہ سب چیزیں ہو جائیں جو آپ سوچتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں یا جو ہماری خواہش ہوتی ہے. اچھا رکاوٹ کہاں ہے؟ یا ہم رکاوٹ ویسٹڈ انٹرسٹ پہ، بیسٹ انٹرسٹ. بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ویسٹ انٹرسٹ بالکل صحیح آپ نے کہا. اور جب بات ہو رہی ہے آپ اوورسیز کا، آپ لوگ بہت دورہ کرتے ہیں اور آپ کو اوورسیز پاکستانی سے بھی بڑی توقعات ہیں اور وہاں آپ کی لابینگ ہے. وہ بھی ایک اس سائیکی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ خود میں 32 سال یعنی رہا ہوں باہر. پیسہ بنا ہے، پیسہ بنا ہے، پیسے کے علاوہ سب کچھ بنا ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں. خواتین حضرات، ڈاکٹر عارف الوی سے دلچسپ گفتگو جاری ہے، کہیں جائیے گا. میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی اوورسیز پاکستانیز کی. میں بات کر رہا تھا کہ جہاں آپ کافی، اور عمران خان کو بھی ہم نے دیکھا بہت ایمفسائز کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے ان ٹرمز آف جو بھی فائنینشیل اسسٹنس ہے اور جو بھی ان کی یعنی وہاں ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، علمی استعداد ہے، سب ہے. دیکھیے آپ نے جو ٹیلنٹ کی بات کی اور عمران خان کرتے ہیں، میں تو اس سے اس لیے متفق ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا میں خود باہر بہت عرصے رہ چکا ہوں اور میں نے خود دیکھا ہے وہاں پہ کہ جس طرح سے انٹرپرینورشپ اور جس طرح آگے بڑھنے کی اسکل ہمارے یہاں کے، خصوصاً پاکستان کے، میں بر صغیر کی بات نہیں کر رہا،
پرٹیکولرلی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جس سپیڈ سے وہ اپنا سروائیول چاہتے ہیں اور کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. میں خود بھی اس کی ایک مثال ہوں، میں بھی انہی میں سے تھا نا. ایک میڈیوکر تھا، ایک چھوٹے سے گھر کا، جو گیا تھا باہر کچھ امنگیں کچھ آرزویں لے کے، اور آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، دن میں کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاکستانی نوجوان ان چیزوں سے بہت اکوپڈ ہیں. میں اس بات پہ تو کنونس ہوں عارف الوی صاحب کہ اگر انہیں یہاں پہ موقع ملے تو دے کین کریٹ ونڈرس. لیکن یہ موقع کون دے گا؟ جن سسٹمز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سسٹمز نہیں ہیں، یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو آپ کیسے بدلیں گے؟ جناب میں پورا اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے، ہے نا. ان کو موقع کون دے گا؟ اور موقع مل جائے، پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیجیے، موقع مل جائے تو بہت سارے لوگ اس میں یا تو پاکستان میں انویسٹ کریں گے، باہر رہ کر یہ خود آئیں گے. درست. چائنا کی مثال ہمارے سامنے، چائنا کی مثال جب چائنا نے شروع کیا تھا تو اوورسیز چائنیز ہی تھے جنہوں نے اپنا کیپٹل موو کیا. اچھا، اور میں اور خان صاحب جب 30 اکتوبر کی رات کو ہم چائنا گئے، کیونکہ وہ پلان پہلے سے تھا، تو وہاں پہ انڈسٹریز کا منسٹر تھا، اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ جناب پہلے 10 سال ہماری چینج کے اندر اوورسیز چائنیز کا ہاتھ تھا. بالکل تھا، چائنا کی ہسٹری. لہٰذا اچھا اب انوائرمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو سیکیورٹی کے اعتبار سے انوائرمنٹ نہیں ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو جہاں ہم ساری چیزوں کی ویٹ سر نہیں اگر چائنا سے ہم کمپیئر کریں 48-49 میں نہیں 48-49 میں نہیں، اس وقت میں کہہ رہا ہوں چائنا کے پاس نہیں، اس وقت چائنا کے پاس بھی سیکیورٹی ایشوز بہت تھے. اگر آپ کو یاد ہو چیانگ کائی شیک الگ ہو چکا، فاموسا بن چکا، وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی، اور امریکہ نے سپورٹ کیا، امریکہ نے سپورٹ کیا. ماؤ اور ان کے ساتھی مستقل اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح سے اس فتنے پہ قابو پا لیں، کیونکہ انقلاب تو لے آئے تھے، لیکن اس کے بعد جو یہ ذیلی چیزیں ہو رہی تھی، ٹیررزم ایکٹیویٹیز، پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا، انہوں نے اپنی ساری ریسورسز ایک چیز پہ صرف کر دی کہ جو بھی انہوں نے انڈسٹریل زون رکھا وہاں آنے والے اوورسیز چائنیز کو پوری طرح مواقع کے ساتھ پروٹیکشن بھی دی. بالکل. لہٰذا میں یہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سیکیورٹی ایشو ہے، اس پر ہماری آپ کی الگ بحث ہوتی رہے گی، ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ، اینڈ اٹ از آلسو ڈویبل. دیکھو جب تک فوجی رہیں گے، نیٹو فورسز یہاں وہاں رہیں گی، تو ہمارے پاس اس کا انفلکس آتا رہے گا، ہے نا. ہم اپنے پرابلمس کے خود ذمہ دار ہیں. پہلے جب بھی میں بات کرتا ہوں نا امریکہ کی اور ان کی، تو لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ نے ساری ذمہ داری وہاں ڈال دی. نہیں، 90% لوگ ہم خود ذمہ دار ہیں اپنے حالات کی خرابی کے، تاکہ اور ان حالات کی خرابی سے ہماری غلامی ہوئی ہے، اور اس غلامی کے بعد ہمارے اوپر ایک آقا مسلط ہوا ہے جو ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے. مگر 90% میں نے آپ سے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں. نہ ہم نے تعلیم دی لوگوں کو، نہ ہم نے معیشت اسٹیبلش کی، دبا کے چوری کی ہے. جس کو موقع ملا ہے آج تک انٹل ٹوڈے ایٹ 9 o'clock لوگ چوری کر رہے ہیں دبا کر، ہے نا. اور یہ تو صبح اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں کہ آج سارے دن کیا کرنا ہے، اور سب کے ٹکٹ لگے ہوئے ہیں، سب کے ٹکٹ ہیں موجود اپنے آپ پر، سب کے باہر کے انویسٹمنٹس ہیں، اور دنیا کی قوتیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. بھائی صاحب سارا آپ کیمن آئیلینڈز ہے، اور یہ آپ لیشنسٹائن ہے، اور آپ نام لیتے جائیے فلانے آئیلینڈز ہے. برٹش گورنمنٹ کو یہ وعدہ کھاتے ہیں کہ ساری دنیا کا منی لانڈر آف شور بینکنگ ہے نا، وہ سارا کرتی ہیں. تو ان کے لیے تو وہ گھر تیار ہیں. مگر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جناب ایک تو وار اینڈ ٹیرر والا معاملہ ہے، وہ الگ ہے، مگر سیکیورٹی انوائرمنٹ ہم نے پیدا کرنی. جو ہمارا انڈیجنس ٹیرر ہے نا، اس کو تو ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا. کون سا ٹیرر؟ مثال کے طور پر شیعہ سنی فسادات والا ٹیرر ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا. جو دبا ہوا طبقہ ہے نا، اس کے اوپر جو ٹیرر ہے، جو ہمارا مائنورٹیز والے گھبرائے پھرتے ہیں یار، ہر جگہ ان کے ساتھ ظلم ہونے کا امکان رہتا ہے نا. کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس بات کا اہتمام نہیں کر سکتی کہ پروٹیکٹ کریں. مائنورٹیز میں ویسے آپ کی کوئی واضح اسٹینڈ آپ کی پارٹی کا آیا نہیں کبھی؟ نہیں کوئی بیان آیا ابھی پچھلے دنوں بھی؟ وہ جو ہندو ڈاکٹر کو وہ زبردستی کنورژن تھی یا اس کی مرضی کی تھی، اس میں بہت کلنگ ہوئی تھی، تو خان صاحب نہیں، ہیومن رائٹس نے کافی کیا تھا، لیکن آپ لوگ نہیں، ہم اور خان صاحب تو دونوں ایکچولی وزٹ کیا نا ہم نے سکھر کے قریب جو گاؤں ہے، وہاں ہم خود بھی گئے تاکہ مائنورٹیز کو ایشورنس دیں. مگر ایشو جو ٹیرر ہے وہ مائنورٹی ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر مائنورٹیز آر انڈر ٹیرر تھرو اس، وہ الگ ایشو ہے. ہاؤ کم دے آر مائنورٹیز؟ صرف ریلیجیس مائنورٹی ہے نا، ویسے تو نہیں ہے نا. دے آر پاکستانیز، ایکول رائٹ ہے نا، ووٹ دینے کا بھی وہی ہے، سب کچھ ہے. ہاں قائد اعظم وعدہ کر کے گئے تھے 11 اگست 1947، اور وہ پاکستانیوں پر لاگو ہے نا. یہ بتا دیجیے کہ ان کو ہم مائنورٹیز کیوں کہتے ہیں پھر؟ آپ کا نہیں، وہ ہمیں انگلینڈ میں کوئی مائنورٹی نہیں کہتا، حالانکہ مسلم ہیں وہ لوگ کرسچنز ہیں. وہ اصطلاح میں ڈسکرائب کر رہا ہوں، آپ جو کچھ کہہ لیجیے ان کو، یعنی آپ یہ کہہ لیجیے کہ ریلیجس مائنورٹی. مگر آپ اس سے متفق ہیں نا کیا کہ وہ مائنورٹیز نہیں ہے، وہ فل فلیج پاکستانی ہیں. وہ فل فلیج پاکستانی ہیں، ریلیجس ہو سکتی ہے، ریلیجس مائنورٹی ہم کہہ سکتے ہیں. اور دبا ہوا طبقے کے اندر آپ ورکرز، کسان، وہ تو پھر عورتیں، ہے نا، دبا ہوا طبقہ ہے، کیونکہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے،
ہے نا, اسلام کے اندر بھی یہ ایکسپلائٹیشن کنڈیم کی جاتی ہے کہ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن, تو یہ ایکسپلائٹ ہوتا ہے. خیر میں آپ سے کہہ رہا تھا انوائرمنٹ کیا ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ. انیبلنگ انوائرمنٹ کے اندر ایک تو لانگ ٹرم پالیسیز, ایک اسٹرانگ حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ کولیشن والے نا جوڑ توڑ بکاؤ, اس سے پیسے لو اس کو دو, یہ باہر جا رہا ہے چھوڑ کر اس کے ساتھ پھر ڈیل کر لو, 1 ارب روپیہ ادھر ٹرانسفر کر دو اور یہ کر دو, اس طرح سے ہم نہیں. We want to have a 2/3 majority in parliament and that will allow. پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس چیز پر اگر آپ بھروسہ اور امید کر رہے ہیں نا, اب زیادہ دن نہیں چلے گا, لہٰذا تن من دھن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو تحریک انصاف کی طرف سے کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آپ کے سینئر وائس چیئرمین صاحب شاہ محمود قریشی وہ کچھ ناراض ہو گئے پارٹی کی لیڈرشپ سے, اور سنا یہ ہے کہ ان دنوں اجلاس میں نظر بھی نہیں آ رہے ہیں کہیں, جو بھی میں تو کیونکہ میرے ساتھ وجہ ہمیں جو ہمارے پاس جو اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ وہ سینٹ کے الیکشنز کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب ہو گئے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں اثر انداز ہو سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے یا پارٹی کے چیف نے جانے نہیں دیا. نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہے, کیونکہ پچھلے 10 دن میں کم سے کم میری ان سے فزیکلی 5-6 میٹنگز ہوئی گی, صرف ان کے ساتھ نہیں اپنی ٹیمز کے ساتھ, تو وہ تو بے انتہا کام کریں. یہ خبر غلط ہے. ہاں میں یہی چاہ رہا ہوں کہ اس کی تردید یا جو بھی ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کر مگر دیجیے. یہ خبر نہیں, تردید کرتے ہیں اس کی, بالکل ہے ہی غلط, بنیادی طور پر غلط ہے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ ہم میں اور عمران خان صاحب میں یا ہم میں اور کسی اور کے اندر پوائنٹ آف ویو کا ڈفرنس نہیں ہوگا, تو یہ تو غیر جمہوری بات ہو گئی نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئین منظور ہوا, اتنی ڈیبیٹ کے ساتھ منظور ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی مجھے باہر سے لوگوں نے آ کر کہا کہ آواز باہر جا رہی ہے, پریس والے بھی بیٹھے ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جمہوریت ہے نا. بڑا اسٹرانگ ڈیبیٹ, عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں ٹیبل کی, اس کے اوپر لوگوں کو ڈفرنس تھا, وہ چیزیں کچھ چلی کچھ نہیں چلی. اچھا کہ ایسا نہیں ہوا کہ مطلب ایک پلندہ آ گیا پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا یا تمہارا آئین؟ نہیں بھائی صاحب, یہ تو دوسری میٹنگ تھی. پہلی میٹنگ میں نے مس کی تھی, نہیں پہلی میٹنگ میں نے مس کی تھی, میں یہاں ملک کے باہر گیا ہوا تھا, وہ بہت پہلے سے پلان تھا. تو دوسری میٹنگ جب آئی تو پھر مجھے کہیں جانا تھا, تو خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر عارف الوی نہیں ہے, مارکو پولو بن گئے پاکستان تحریک انصاف کے, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. تو دوسرا میں نے اپنی بیوی کو بھیجا تھا کہیں کہ میں آ رہا ہوں میری بیٹی کے پاس, ہے نا. تو میں نے پلان کینسل کیا کیونکہ خان صاحب کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں جا سکتے. پلان کینسل کیا کیونکہ اٹ واز اے ہیٹڈ ڈیبیٹ, دیر واز اے میجر ڈفرنس آف اوپینین آن ایشوز, اور سب نے ڈیبیٹ کیا اور ڈیبیٹ کر کر ہم کنسنسس پہنچے. آپ کو تعجب ہوتا کہ کتنا ہیلدی اور کتنا اسٹرانگ ڈیبیٹ تھا. تو یہ جمہوری پارٹی کی نشانی ہے. پارٹی میں الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ پارٹی میں الیکشن جناب نیت یہ ہے کہ 2 مہینے ممبرشپ کریں گے, اس کے فوراً بعد الیکشن کر دیں گے. اٹس این اپ ہل ٹاسک, نو پارٹی ہیز ڈن اٹ. وی ہیو آلریڈی 800,000 ممبرز آلریڈی, ہے نا. وی انٹینڈ, خان صاحب کی اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس کو 40 لاکھ یا 50 لاکھ تک لے جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, 800,000 آلریڈی ہیں. ہم نے اشتہار بھی نہیں دیا. 8002 پر ہم لوگوں کو کہتے ہیں ایس ایم ایس کرتے ممبر بن جاؤ, آج تک ہم نے اشتہار نہیں دیا, ہے نا. اور 8 لاکھ ممبر ہو گئے. 8 لاکھ ممبر پاکستان میں کسی پارٹی کے پاس نہیں ہوں گے. 8 لاکھ ممبر از اے ہیوج نمبر. اتنے ووٹ تو ہم نے نہیں لیے تھے پہلی مرتبہ 96-97 میں. یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشنز ہوں گے پارٹی میں, تو یہ ہر پوزیشن کے لیے ہوں گے؟ ہر پوزیشن, چیئرمین کے لیے بھی ہوں گے. چیئرمین کے لیے بھی ہوں گے. مطلب عمران خان کی جگہ کوئی بھی, وہ تو سب سے سیف کینڈیڈیٹ ہے نا. ایکس وائی زی بھائی صاحب وہ تو سب سے سیف کینڈیڈیٹ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو سب سے سیف کینڈیڈیٹ ہے. مشکل تو ہم لوگوں کو پڑے گی کہ ہم الیکشن لڑیں گے, وہ تو سب سے سیف. دیکھیں اب یہ آپ کا فیڈل مائنڈ سیٹ شروع ہو گیا, آپ نے ابھی سے اسیوم کر لیا کہ وہ تو جیتیں گے. کیونکہ اس کے کنٹریبیوشنز ایسے ہیں پارٹی کے اندر, اس سے محبت نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ونسٹن چرچل کی مثال سامنے ہے. I said safe candidate, I didn't say کہ الیکٹ ہو جائے گا. آپ نے تو آلریڈی جیتا ہوا تصور کر کے کہا نا. اچھا سیف کینڈیڈیٹ. ونسٹن چرچل کی مثال سامنے ہے. کیا؟ جب جنگ ہو رہی تھی تو وہ وزیر اعظم بنے تھے, ووٹ ڈالے گئے تھے عوام کی اکثریت نے, جنگ کے بعد اتار دیے گئے, ہے نا, جنگ کے بعد اتار دیے گئے تھے. ہو سکتا ہے ہماری پارٹی میں سروے میں کیا آیا تھا, سروے میں ووٹرز کا یہ آیا تھا کہ